بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج دوبارہ اگر ہم دیکھیں تو نیوز کافی زیادہ ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کل ہم بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو اس نے ریفیوجیز کے ایک تو نکالنے کے طریقہ کار سے انکار کر دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اس نے کہا کہ ان کو شہریت دیا جائے، مطلب یہ کہ وہی عمران خان صاحب والا جو تھا اس پہ، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ دوں گا کہ ان کو ایکسٹینشن دے، مطلب یہ کہ آلریڈی ادھر کنڑ میں اور افغانستان میں جو زلزلہ آیا ہے تو ان کو مزید مہلت دی جائے۔ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ جو بنو میں واقعہ ہوا ہے، لکی مروت میں واقعہ ہوا ہے، باجوڑ میں جو ہے، دیر میں حالات ابھی تک ٹینس ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور اسی حوالے سے پولیس کی جو کیپیسٹی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ صوبہ جو گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور ہمارے پولیس جو ہے وہ جو میں کہتا ہوں نا سیٹنگ ڈکس ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کل وزیر اعلیٰ نے جو ڈیٹیل دیا کہ ہمارے پاس اسلحے کی وہ کیا ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو آپ میرے خیال میں وہ مس کر گئے، وہ کالا باغ ہے۔ کالا باغ پہ اس نے جو بات کی ہے نا، میرے خیال میں میڈیا نے پوری بات رپورٹ نہیں کی ہے۔ وہ تو میڈیا نے تو یہی رپورٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن کیسے بننا چاہیے اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سی او میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لاسٹ جو ایس سی او ڈیفینس منسٹرز جو سمٹ ہوئی تھی، میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کو پتہ ہے اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس میں پہلگام شامل نہیں تھا 2 مہینے پہلے۔ اس دفعہ جو یہ ایس سی او سمٹ ہوئی، جس میں نریندر مودی صاحب و انڈیا کے وزیر اعظم صاحب جو خود بھی شریک تھے، تو اس دفعہ پہلگام کو شامل کیا گیا ہے، تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ پہلی بات میرے خیال میں اہم جو ہے ہمارے لیے، یہ بنو میں جو پھر آئیں گے، یہ ریفیوجیز پہ بات کریں گے شہریت کے حوالے سے، لیکن بنو میں جو واقعہ ہوا ہے یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوبارہ وہ ہم ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ دیکھیں ایک گاڑی آتی ہے، کہاں یہ فٹ ہوتی ہے اور یہ آ کے ٹارگٹ تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ ہماری انٹیلیجنس اداروں کی انتہائی نالائکی ہے۔ میں ناکامی نہیں کہوں گا کہ یہ ناکامی ہے، کیونکہ ناکامی ایک دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہو جاتی ہے، 3 دفعہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی نالائکی ہے کہ کیسے آپ کو ہر جگہ پہ اس وقت ہمارے انٹیلیجنس جو آپریٹرس ہے یا آپریٹیوز ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی فٹ ہوتی ہے اس میں، اور وہ آ بھی جاتی ہے۔ اگر یہ یہاں پہ فٹ نہیں ہوئی ہے، وزیرستان سے آئی ہے، افغانستان سے آئی ہے، جہاں سے بھی آئی ہوئی ہے، لیکن کیسے بارود سے بڑی گاڑی وہ آتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے ایف سی لائنز تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو آ رہے ہوتے ہیں شدت پسند، وہ ایف سی لائن کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ تو ہماری پولیس نے میرے خیال میں جو بہادری دکھائی ہے، اس کو میں اکثر کہتا ہوں نا، راہ بہادری، بالکل لگا ایسے جیسے انتہائی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور آپ لڑتے ہیں۔ دیکھیں کل وزیر اعلیٰ نے ایک انٹرسٹنگ بات بتائی، ہماری پولیس کی حالت ذرا دیکھیں، کہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہماری خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ سٹنگ ڈکس ہے، جیسے آپ مرغابیوں کی شکار کرتے ہیں، کیوں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس گن ہے، اور جا کے خیبر پختونخوا پولیس جو ہے ابھی کہتے ہیں ان کو سپلائی کی گئی، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے پاس ایک سنائپرز نہیں تھا، حالانکہ دہشت گردوں شدت پسندوں کے پاس یہ ڈزنس گئے، 20 کے حساب سے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس ایک ہی جو تھا ترمل گنز نہیں تھا، دیکھیے جو ان کے پاس عام ہے امریکن آرمز، ان کے خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ایک بھی اے پی سی نہیں تھی۔ ابھی ریلیٹ دے کے جو ہے نا، ایک بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی پولیس تھانوں کے پاس، ایک تو شاید ہو سکتا ہے آئی جی کے پاس، ڈی آئی جی کے پاس، ان کے پاس ہو سکتے ہیں، لیکن جو بچہ آپ کا لڑ رہا ہے، جو پولیس اسٹیشن ہے، ابھی وہ کہے کہ اس نے کہا کہ ہم نے ابھی جو ان کو دے دیا ہے، پولیس تھی لیکن اسلحہ نہیں تھا۔ کہتے 2012 میں ہم نے 5500 کلاشن کوپ کا جو ہے آرڈر ایچ آئی ٹی کو دیا تھا، یہ ہیوی انڈسٹریل جو ہے اس کو ہم نے دیا تھا، اور اب ہمیں جا کے 12 سال بعد کہتے میں نے خود جا کے فیلڈ مارشل سے بھی ریکویسٹ کیا، اور اس نے انٹروین کر کے وہ جو 5000 کلاشن کوپ ہمیں مل گئے۔ ابھی اسی حالت میں آپ لڑ رہے ہیں، تو میں اس لیے اکثر کہتا ہوں نا کہ خیبر پختونخوا پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بالکل نہ اسلحہ ساتھ ہے، نہ ترمل گنز ہے، نہ اے پی سی ہے، نہ بلٹ پروفس تھے، اور دے ور فائٹنگ اٹ، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک آپ نے جس طرح کہا کہ بنو میں جو لائنز پہ اٹیک ہوا ہے، لکی مروت میں بھی پولیس اس پہ گاڑی پہ حملہ ہوا ہے، ابھی دیکھیں یہ ہارڈ ایریاز ہے،
جہاں پہ جنگ چل رہی ہے، اور آپ کی پولیس کے پاس جو ہے گاڑی ہے وہ سمپل ڈالا ہے، سادہ ڈالا جسے کہتے ہیں، یا یہ جو پک اپ ہوتا ہے، ان کے پاس چاہیے تو یہ تھا کہ بلٹ پروف ہوتے. اسی طرح پولیس لائن یہ جو بنائے گئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ نے ایک بات کی کہ عمر الدین اور قمر الدین ٹھیکیداروں نے بنائے ہیں، تو کہتے دیواروں سے گولیاں آر پار چلی جاتی ہیں. یہ تو ہماری چیک پوسٹ اور سیکیورٹی کی یہ حالت ہے. تو میں کہتا ہوں جس طرح بنو دیر میں پولیس نے جو ہے عوام کے ساتھ مل کے جو کلیئر کیا، اور باجوڑ میں تو خیر آپریشن جاری ہے. تو یہ اوور آل سچویشن جو ہے کافی میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ٹینشن ہے خیبر پختونخوا میں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ جو ریفیوجیز کے حوالے سے، اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں 31 اگست کو تو ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، یکم کو اس نے پیک اپ کرنا تھا، جانا تھا. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ حکومت کی طرف سے تو یہ انسٹرکشن آئی تھی کہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، اسپیشلی POR والے اور ACC کارڈ ہولڈرز، ان کو تمیز کے ساتھ، عزت کے ساتھ کنونس کر کے اس کو جو ہے ہم نے بھیجنا ہے. اگر کوئی نہیں جا رہا ہے تو وہاں کے جو مشران ہیں، ممبر اسمبلیز ہے، الیکٹڈ ممبرز ہے، وہ آ کے ان کو کنونس کریں گے. کل وزیر اعلیٰ نے میرے خیال میں بڑی بات کی. اس نے تو ایک ایکسٹینشن کی بات کی کہ ان کو، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، کیونکہ آلریڈی ایک تو افغانستان میں حالات خراب ہے، دوسرا یہ جو زلزلہ آیا ہے تو اس سے مزید جو ہے وہاں پہ حالات خراب ہو چکے ہیں. تو یہ بہت زیادتی ہوگی اگر اس وقت ہم افغان ریفیوجیز کو رخصت کریں. دوسرا اس نے کہا ہے کہ ان کو شہریت کیوں نہیں دیتے. اور ایک بات یہ ہے بھی کہ اگر آپ 25 کروڑ آپ ہیں تو ان میں سے 20-30 لاکھ کا کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کہ اگر سارا آپ ملا کے وہ جو ہے کچھ نہیں ہے، 2.5 ملین ہے یا 3 ملین ہے. تو اس نے کہا پہلے تو ان کو شہریت دینی چاہیے ہمیں، کیونکہ گزشتہ 40-45 سال سے رہ رہے ہیں. ان میں سے اکثر ایسے جنہیں افغانستان دیکھا بھی نہیں ہے، ادھر پیدا ہوئے، ادھر ان کے بچے ہوئے، ادھر ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی. تو اس نے یہ بات بھی کی جو بڑی زبردست. تیسری اہم بات جو اس نے کی کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے. جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کو ادھر ہی ویزے ایشو کر دیں تاکہ ان کی تعلیم جاری رہے، کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں. تو یہ بڑی بات میرے خیال میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کی ہے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے. تیسری اہم بات انہوں نے ٹریڈرز کی جو بزنس مین ہیں. اس نے ایک بات کی کہ دیکھیں پاکستان میں ان کی اربوں ڈالر کا جو انویسٹمنٹ ہے ان افغانوں کا، اس وقت ہمیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے، ان کو ویزے ایشو کرنی چاہیے، اور جب تک وہ رہے اور وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے چلے جائے. تو یہ اس نے ایک بات کی کہ اسی حوالے سے بھی حکومت کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایک اور بات اس نے کی کہ جس پہ اس نے کہا کہ میں نے انٹروین کیا، کہتے ایک پالیسی تھی کہ یہ اپنے ساتھ اپنا سامان نہیں لے جا سکتے تھے. تو آپ کو یاد ہوتے ادھر اونے پونے داموں جو ہے وہ بیچارے جو ہے وہ بیچ دیتے تھے. کہتے ابھی میری انٹرونشن پہ، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میری انٹرونشن پہ نہ صرف وہ سامان لے جا سکتے بلکہ مال مویشی بھی لے جا سکتے. کسی کی گائے ہیں، کسی کے بھینس ہے، کسی کا گھوڑا ہے، کسی کا اونٹ ہے، کسی کی بکری ہے، کسی کی جو بھی ہے، کہتے وہ اپنے ساتھ لے جا سکتے. تو میرے خیال میں وزیر اعلیٰ نے جو باتیں کی ہیں اگر آپ دیکھیں تو آل آر ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. لیکن اس نے کہا کہ میری کردار جو ہے یا میرا جو ہے وہ بڑا لیمیٹڈ ہے، کیونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں اور یہ سارے جتنے ہیں وہ مرکز کے ساتھ ہے. لیکن کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں پولیس کو انسٹرکشن ہے کہ کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کو گرفتار نہ کرے، ان کو کنونس کرے، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کرے، کیونکہ یہ 40 سال سے ہمارے مہمان رہے. 40 سال ہم نے مہمان نوازی کی، اور آخر میں ہم جو ہے نا ان کو مطلب ہے کہ اسٹیک کے ذریعے یا اس کو زبردستی یا پکڑ دکڑ سے نکالیں. تو اس نے کہا یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم کا مسئلہ جو ہے خیبر پختونخوا سے زیادہ سندھ کا ہے، ایک بات ہے، اور اس کی سب سے زیادہ پوزیشن سندھ میں ہے، کیونکہ سندھ والے ایک تو پنجاب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یہ پانی جو ہے پھر نہیں چھوڑیں گے، اور اسی وجہ سے وہ نہر نہیں چھوڑتے تو کالا باغ کیسے چھوڑیں گے. وزیر اعلیٰ نے یہ بات ایک کنٹیکسٹ میں کی. اس نے کہا کہ ہم ایک میٹنگ میں تھے جس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جب میٹنگ میں ہوتے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کی کہ جب واٹر ریسورسز کی بات ہو گئی، واٹر کنزرویشن کی بات ہو گئی، تو میں نے کہا کہ یار آپ واٹر کنزرویشن کی بات کر رہے ہو لیکن کالا باغ جو کہ پاکستان کے لیے لائف لائن ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو کہتے ہیں کسی نے کہا کہ کنٹروورسی، میں نے کہا جس کی کنٹروورسی آ کے ڈسکس کرتے ہیں. سندھ کی جو ریزرویشن ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی جو ریزرویشن ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کا ڈر کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کا صرف یہ کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا. کہتے
اس نے کہا کہ دیکھ، اس نے جو میڈیا میں یہ رپورٹ نہیں ہوا، اس نے کہا کہ میں نے بتا دیا کہ اگر نوشیرہ کو ڈوبنے سے بچانا ہے تو وہ کالا باغ سے نہیں، وہ منڈا ڈیم جو ہے جس کی آلریڈی فیزیبلٹی، جس کا PC1 وغیرہ تیار پڑا ہے، اگر آپ منڈا پہ ایک واٹر ریزروائر، مطلب ناٹ نیسیسریلی آپ بجلی پیدا کریں، کیونکہ کہتے ہیں وابڈا والے کہتے ہیں ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں ہے، تو ضرورت نہیں ہے پر تو خرچہ بھی کم آتا ہے، تو منڈا پہ اگر آپ کابل ریور کو یا سوات ریور کو ادھر سٹاپ کرے، کیونکہ کابل پہ تو آلریڈی ورسک ہے، تو منڈا پہ اگر آپ سوات ادھر سٹاپ کرے تو یہ نوشیرہ میں جو فلڈنگ ہوتی ہے یا چارسدہ میں جو فلڈنگ ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اور کالا باغ کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دے یا اس کی ہائٹ کو تھوڑا کم زیادہ کر دے تو اس سے خیبر پختونخوا کے جو ریزرویشن ہے وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں، لیکن کہتے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہے، تو یہ جو اس نے یہ نہیں ہے کہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ اس نے دی کہ جی بس ہم نے کالا باغ ڈیم میں انہیں کہا، لیکن اس کا یہ بھی تھا کہ اگر جو CRBC ہے جو مرکز ہمارے ساتھ بہت زیادتی کرے، کہتے یہ جو 1992 سے آنورڈ، کہتے اس وقت ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، پنجاب والا نہر بن گیا، سندھ والا نہر بن گیا، چار نہریں بنانی تھی، بلوچستان والا بن گیا، کہتے خیبر پختونخوا والا جو تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا تھا، کہتے ابھی تک اس پہ ٹکے کا کام نہیں ہوا، اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آدھے آپ کر دے، تو کیا تل آدھا پنجاب نے بنایا آدھا مرکز نے بنایا ہے، یا گریٹر جو دوسرا جو سندھ کا کینل ہے یا یہ جو بلوچستان کا ہے، لیکن کہتے یہ زیادتی فیڈرل گورنمنٹ نے کھول کے کہا کہ فیڈرل ابھی سے نہیں، کہتے گزشتہ 30-32 سال سے یہ زیادتیاں ہو رہی ہے، لیکن اگر کالا باغ ڈیم بن جائے تو اس وقت ہم جو پانی ہم نے لیفٹ کرنا ہے بجلی کے ذریعے اور اس کو CRBC میں ڈالنا ہے، یعنی چشمہ کینال میں ڈالنا ہے، تو کالا باغ بننے کے بعد یہ گریوٹی سے جو ہے ہمارا جو CRBC، اور آپ کو پتہ ہے کہ CRBC خیبر پختونخوا کے لیے بالکل زندگی کا وہ ہے، کیونکہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف ایکرز لینڈ، بنو، لکی، کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک وغیرہ، اس میں یہ سیراب ہوگی، تو یہی اس کا کنٹیکس تھا کہ منڈا بنائے پہلے تو خیبر پختونخوا کا ریزرویشن ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ اس جو آج 2 مہینے پہلے جو ڈیفنس منسٹرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں جعفر ایکسپریس کا ذکر تھا لیکن بلوچستان کا ذکر تھا لیکن پہلگام کا نہیں تھا، میرے خیال میں 2 مہینے میں چین اور انڈیا کے درمیان کافی ہیلو ہائی ہو گئی ہے، تو اس میں پہلگام کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے، پہلگام ٹیررسٹ اٹیک جو ہے اس کو بھی کنڈیم کیا گیا، پہلگام کو تو پاکستان نے بھی کنڈیم کیا تھا، پوری دنیا نے کنڈیم کیا تھا، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں پاکستان کے بلوچستان جو پرانا والا اس میں صرف پہلگام جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، تو وہ اعلامیہ ایشو ہوگا۔ افغانستان کے لیے میرے خیال میں بہت بڑی ناکامی ہے، اور چاہیے یہ تھا کہ افغانستان جو اس وقت ایسا ہے کہ کافی مسائل سے دو چار ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہے، معاشی مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، سماجی مسائل ہے، انٹرنیشنل آئسولیشن ہے، انٹرنل ڈفرینسز ہے، ایسے موقع پہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اور یہ جو ملٹی لیٹرل جتنے بھی مطلب کہ میٹنگز ہو رہے ہیں یا سیٹنگز ہو رہے ہیں اس میں افغانستان کا جانا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اس میں چین ان سے بہت زیادہ ناراض ہے، اور چین آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ETIM وغیرہ ہو گیا یا جو ٹرائی لیٹرل کا ایشو نہ کرنا، اعلامیہ جاری نہ کرنا، اس پہ چین کافی ناراض تھا۔ میں سمجھتا ہوں اگر چین کوشش کرتا تو افغانستان آسانی کے ساتھ، کیونکہ یہ نومبر سے اس کے لیے وہ تیاری شروع تھی، لاسٹ نومبر سے، تو اس 7-8 مہینے میں میرے خیال میں چین کر سکتا تھا اگر چاہتا، تو افغانستان کو اس کا اتنا کلاؤٹ ہے، اتنا اثر ہے، لیکن چین بھی ناراض ہے، پاکستان بھی ناراض ہے، ایران بھی ناراض ہے، تو یہی وجہ ہے کہ افغانستان آؤٹ رہا، اور میرے خیال میں یہ افغانستان کے لیے بہت بڑی ناکامی بھی ہے، اور یہ انٹرنیشنل جو ان کا جو آئسولیشن ہے یہ مزید بڑھ رہا ہے۔